مجالس کافروں سے اور منافقوں سے، اور ایسا جہاد کیجیے پر سختی کیجیے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری بازگشت والے لوگ ہیں۔ یہ سورہ کی مشہور آیت ہے جو حیران کن ہے اور مسلمانوں کے لیے بے پناہ ہے۔ جب تک قرآن ہے یہ آئے ہر فرقے ہر مذہب کے لیے حیرت ہی حیران اور حیران یہ ہے کہ حکم اللہ یہ ہے کہ لڑیے جہاد کیجیے، اس سے اور اس سے منافق کافر کون ہے اور منافق کون ہے؟ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک ہے؟ کیا الگ الگ بت پرستی کرے، بت کی آگے سر جھکائے۔ منافق اسے کہتے ہیں جو اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے۔ کافر نماز نہیں پڑھتا، کافر حج نہیں کرتا، کافر روزہ نہیں رکھتا، کافر اللہ کو نہیں مانتا، کافر پیغمبر کو نہیں مانتا۔ منافق سب کچھ مانتا، کوئی دین کا ایسا رکن نہیں ہے کہ جو منافق نہ مانتا ہو۔ تو پھر جہاد کیسے کریں؟ یعنی جہاد ان سے بھی کیجئے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، اور جہاد ان سے بھی کیجئے جو اللہ کو مان رہے ہیں۔ تو آیت حیرانی والی ہے نا بھائی، جو بھی آیت پڑھے گا وہ حیران ہوگا۔ اب رہ گیا یہ کہ اللہ نے حکم دیا، پیغمبر نے اس آیت کا آدھا حصہ تو مان لیا اور آدھا نہیں مانا، معذاللہ۔ یعنی اللہ نے کہا ہے میرے حبیب لڑیے، جنگ کیجئے، جہاد کیجئے، تلوار نکالیے، ان پہ سختی کیجئے، انہیں ماریے، انہیں قتل کیجئے، مارے، ان کی گردنیں کاٹ دیں۔ کن کی؟ کافروں کی اور منافقوں کی۔ حضور نے کافروں کو مارا، بدر میں مارا، احد میں مارا، خندق میں مارا، خیبر میں مارا، حنین میں مارا، وہ کافر ہی مارتے رہے۔ اور آیت میں یہ بھی تھا کہ منافقوں کو بھی قتل کیجئے، لیکن حضور نے ایک بھی منافق نہیں مارا۔ تو آیت تو حیرانی والی ہے کہ پیغمبر نے اللہ کے حکم پر معذاللہ پورا عمل کیوں نہیں کیا؟ کافروں کو مارا، منافقوں کو چھوڑ دیا۔ تو اب یہ تو آیت ہمیں حیران کر رہی ہے، ہوگا کیا؟ مطلب اس آیت کی تفسیر مفسر کیسے کرے اور اس کے معنی کیسے بیان کرے؟ کیا معنی بیان کیے ہیں؟ ظاہر ہے کہ قرآن کی تفسیر نہ ہم بیان کر سکتے ہیں، نہ آپ بیان کر سکتے ہیں، نہ کوئی عالم بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی مجتہد بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی فقیہ بیان کر سکتا ہے۔ حکم ہی نہیں ہے، قرآن کا حکم
ہی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان، کوئی عالم قرآن کی تفسیر بیان کرے، اور اگر کسی نے بیان کی تو حرام ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم میں سے کسی نے قرآن کی تفسیر بیان کی تو حرام کام کرو گے۔ پھر کون بیان کرے؟ اس لیے نبی نے آواز دی، تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت۔ قرآن کی آیت پڑھنا اگر تفسیر طلب کر رہا تو اہل بیت سے قرآن کی تفسیر اگر کوئی بیان کر سکتا ہے تو وہ اہل بیت۔ جو اہل بیت کہہ دے تو ممبر پہ بیٹھ کر اسے مجمع کو سنا دینا، اپنی طرف سے کچھ شامل کرو گے تو جہنم میں جاؤ، اپنی طرف سے کچھ نہ شامل کرو، کوئی نہیں شامل کر سکتا جو معصوم کہتے۔ تو آیت حیران ہمیں کر رہی ہے، تو پھر ہم پوچھیں کس سے؟ جو عالم قرآن ہوگا اس سے پوچھیں گے۔ تو حضرت امام جعفر صادق مفسر قرآن سے ہم نے پوچھا، 14 معصوم مفسرین ہیں قرآن کے، جو 14 نے کہا ہے ہم وہی دوہرا دیتے ہیں، ہم تفسیر نہیں کر سکتے، ہم تفسیر کو نقل کرتے ہیں کہ یہ امام نے فرمایا۔ اگر ایک لفظ ہم اپنی طرف سے ملا دیں تو ہم پر حرام۔ تو امام سے پوچھا گیا کہ پیغمبر کو دونوں حکم ملے تھے کہ کافروں سے جنگ کیجیے اور منافقوں سے جنگ کیجیے، لیکن پیغمبر نے کافروں سے تو لڑائی کی لیکن منافقوں سے لڑائی نہیں کی، منافقوں سے جہاد نہیں کیا، منافقوں کا سر نہیں کاٹا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو پیغمبر نے خود نہ کافروں سے جنگ کی نہ مشرکوں سے جنگ کی۔ جب وہ آئے لڑنے، جب وہ پیغمبر سے الجھے تو پیغمبر نے جہاد کیا۔ اس میں کتنا بڑا راز ہے، اور وہ حیرانی ایک سیکنڈ میں ختم ہو رہی ہے۔ چونکہ کافر بار بار لڑنے آتے تھے اس لیے پیغمبر قتل کرتے تھے، اگر منافق بھی حملہ کرتے تو پیغمبر گردن کاٹ۔ حسن راوی نے کہا آیت تو ہے، یعنی حکم تو رہے گا کہ منافق سے جہاد کرو، کہاں علی 25 برس چپ رہے اس لیے کہ منافق نہیں الجھا۔ اگر منافق تلوار لے کر علی سے لڑنے آتا تو علی سب کی گردنیں کاٹ دیتے۔ جب 25 برس کے بعد جمل لڑنے کے لیے آئی تو گردن کاٹ دے۔ جب صفین میں منافق آیا تو علی نے گردن کاٹ دی، جب نہروان میں منافق آیا تو علی نے گردن کاٹ۔ اگر نہ الجھتے تو علی نہ مارتے، کیونکہ الجھے علی سے مقابل پہ آئے اس لیے منافق مارا گیا۔ آیت نے اپنے عمل کو کامل کیا کہ آدھا کام پیغمبر نے کیا، آدھا علی نے کیا۔ اب جب دونوں کا عمل ملے گا تو آیت کامل ہوگی۔ کافروں سے رسول لڑے، منافقوں سے علی لڑے۔ منافقین سے علی سجدے کا نشان قاری قرآن، دل میں ایمان، سر پہ سوار ہے شیطان، اور لڑنے آئے ہیں، مقابل ہے کل ایمان۔ توجہ تو جمل آغاز اور پھر صفین اور پھر نہروان، مختصر سی تقریر، طویل تقریر نہیں، اس لیے کہ ایسا کوئی سانحہ ہو جائے تو آپ جس طرح اسے محسوس کریں گے، اخبار میں پڑھ کر، ریڈیو کو سن کر، BBC سے
50 गुना ज्यादा मैं महसूस कर सकता हूँ। आप नहीं महसूस कर सकते, कोई नहीं, कौम का कोई आदमी, कोई खतीब, कोई जाकिर, कोई आलिम महसूस कर ही नहीं सकता जिस तरह मैं महसूस करूंगा। इसलिए कि जो आज हुआ वो मुझ पर गुजर चुकी, इसलिए मैं महसूस कर सकता हूं, क्योंकि मैंने देखा, जो मैंने देखा वही हुआ। और कैसे पता चला मुझे कि वही हुआ है जो मैंने देखा था, जो मेरे साथ हुआ था कि मैं मजलिस पढ़ रहा था और बम गिर रहे थे मजलिस पे, बच्चे जवान सब जख्मी हो रहे थे, खून बह रहा था, नाले की तरह खून बह रहा था। मैं मिंबर पे था और भरी हुई मजलिस पर फायरिंग हो रही थी, क्लैशिंग हो रही थी। मैं देखता क्या कर सकता, जख्मी थे सभी, अस्पताल ले जाए गए, हम भी गए अस्पताल, देखा जमीन पे बिखरे हुए गोश्त के टुकड़े देखे, खून बहता देखा, तो हम जान सकते हैं कि मजलिस में क्या हुआ है लाहौर। और कैसे पता चला, इसलिए कि रहदान रेडियो से मौलाना कायदे सुन्नत आसिफ गीलानी की तकरीर मैंने अभी सुनी, जो उन्होंने ईरान रेडियो से की, तो उन्होंने बताया कि मैं जाके देख कर आया हूं, वहां पानी की तरह खून बह रहा है, नाला बह रहा, जूतियां बच्चों की और औरतों के बुर्के और चादरें सब बिखरे पड़े हैं। कुरान की औरत कुरान खानी हो रही थी, वो रौंदे गए और लाशें रखी हुई हैं। कल 1 बजे नमाज जनाजा के बाद फैसला होगा कि कहाँ दफन हो, कैसे जनाजा उठे, क्या हो। दुनिया के रेडियो इस वक्त यही प्रोग्राम दे रहे हैं और पूरी दुनिया के टीवी, रेडियो सब इसी प्रोग्राम को, इसी खबर को दे रहे हैं। मैं अक्सर कहता रहा हूं कि मौत किसी की भी इंसान, और जब इंसान बेखता और मासूम कि एक आदमी बैठा हो, वो किसी चीज में मुलविस न हो और मार डालना चाहिए। यहां पर देखिए एक फलसफा आता है कि हाया, अगर वो न मरते तो क्या कभी न मरते? नहीं, मरना तो हर एक को, कौन बचेगा? कोई अगर ये सोचता है कि इस वक्त हम अपने आप को महफूज करें, घर में बैठे रहें, खतरे का वक्त है, लेकिन बात दिल की होती है। सानिया हुआ, कल कराची में भी अलकरम में वाकया हुआ, आज लाहौर में हुआ, लेकिन हमारे जो रोज के आने वाले हैं उसी तरह आए, बेखौफ खतर आए और मौला कायनात की जमानत में आए। जिन्हें मासूमीन पर एतमाद है वो डरा नहीं करते। और डरने की क्या बात है भाई? फर्ज कीजिए कि हदीस अगर याद है सबको, मोमिन को खौफ नहीं होता, रिजा नहीं है मोमिन के लिए। वली, अल्लाह, रसूल, वली और मोमिन, ये चार डरते नहीं है, खौफ नहीं होता। ना अल्लाह खौफजदा होता है, ना रसूल खौफजदा होता है, ना अल्लाह का वली खौफजदा होता है, ना वली और रसूल का मोमिन खौफजदा होता है। यानी इस मामले में चारों बराबर। और जो डर जाए, खौफजदा हो जाए, वो शैतान है। डरने वाले लोग शैतान हैं। साजिद साहब ने बात कही तो मैं तो ये बात कहता ही नहीं, मैं तो मजलिस पढ़ता हूँ, तकरीर करता हूँ, मैंने कभी अपील की ही नहीं सादात की बस्ती से कि लोग आए, मैं नहीं अपील करता, बल्कि मैं तो अपने मजमे को भगाता हूँ। यहाँ रिजविया में कहीं दुनिया में मैं पढ़ूं, जहां मैं तकरीर करता हूं, मैं कहता हूं भाई जो हला मेरी मजलिस में ना आए,
منافق میری مجلس میں نہ آئے، فسادی میری مجلس میں نہ آئے، شرری میری مجلس میں نہ آئے، مومنین کی غیبتیں کرنے والے میری مجلس میں نہ آئے، سڑکوں پہ لونڈیار کرنے والے میری مجلس میں نہ آئے، چوراہوں پہ بیٹھنے والے بازاری میری مجلس میں نہ آئے، امام باڑوں کا چندہ کھانے والے میری مجلس میں نہ آئے، انجمن کا پیسہ کھانے والے میری مجلس میں نہ آئے، علماء کو آپس میں لڑوانے والے میری مجلس میں نہ آئے، جن کی عزت معاشرے میں نہیں ہے وہ میری مجلس میں نہ آئے، جن کے گھر کی آبرو نہیں ہے وہ میری مجلس میں نہ آئے، وہ آئے جو عزت دار ہے، وہ آئے جن کی آبرو ہے، وہ آئے جو اصولوں پہ چلتے ہیں، وہ آئے جو علم پسند ہیں، وہ آئے جو جہل کے دریا میں غرق نہ ہو رہے ہیں، وہ آئے جو علم کے سمندر میں اہل بیت کی تصویریں دیکھ رہے ہوں۔ ہمیں معرفت والے لوگ چاہیے، مجمع نہیں چاہیے، اس لیے کہ جہاں مجمع ہے، حضرت علی نے فرمایا جہاں مجمع ہے وہاں آفت ہے، جہاں مجمع ہے وہاں آفت ہے۔ ارے جمل میں مجمع تھا جبھی تو آفت تھی، یہ میرے حسین نے مجھے سکھایا۔ ہر عالم اس پر عمل بھی نہیں کر سکتا، ہر عالم پہلے ٹرسٹ سے یہ پوچھتا ہے اجی مجمع ضمانت دیجئے، مجمع یہ پبلسٹی کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایسے کریں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، گلیاں بھر جائیں گی، گاڑیاں ہوں گی، کیسے احمق لوگ ہیں۔ پڑھنے جا رہے ہیں کربلا اور خواہش یہ ہے کہ پورا شہر امڑ آئے، نہیں، کربلا جب پڑھو تو یہ خواہش کرو کہ بھائی 72 بھی بہت ہے، بس 14 آ جائیں، 14 بھی بہت ہے، 5 آ جائیں، ارے 5 بھی بہت ہے، 2 آ جائیں، اللہ مجلس پڑھے، آدم سنے، ایک آدم کافی ہے ذکر حسین کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے یہ بتایا، حسین نے یہ بتایا۔ کیا سمجھ رہے ہو تم؟ کیوں یہ مجمع میرے ساتھ چلے آ رہے ہیں، میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں مجمع؟ جس قریے سے گزرے 2000 3000 4000 5000 نسیم امروی بھائی کٹن کہتے ہیں یہ قوم خسارے میں جا رہی ہے، جو ضمیر اختر نقوی کو جو قوم نہیں سن رہی وہ نقصان میں جا رہی ہے۔ ہم نہیں ہیں خسارے میں، ہم فائدے ہی فائدے میں، نقصان قوم کا ہے۔ کیسے پھر رہی ہے قوم، پھر رہی ہے، مسائل قریب آ گئے، قریب سے قریب تک آتے جاتے ہیں مسائل۔ ہم سے سنو تو عقل آئے، عقل آئے، علم پیدا ہو تو فکر پیدا ہو، جب فکر پیدا ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان مسائل کا مقابلہ اور ان کو ٹالنے کا طریقہ کیا ہے۔ گھر بیٹھ کے اخبار پڑھ کے ٹی وی سن کر تمہیں فکر کی بات نہیں پتہ چلے گی، تمہیں تراکیب نہیں پتہ چلیں گی جب تک اقوال معصومین، آیات قرآنی اور تفسیر نہیں سنو گے، تمہیں نہیں پتہ چلے گا کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ کرنا یہ چاہیے کہ حسین نے کہا وہ چلے ہمارے ساتھ، جو گھر کو لٹائے وہ چلے ہمارے ساتھ، جو سر کو کٹائے وہ چلے ہمارے ساتھ، جو جگر گوشوں کو زیر تلوار رکھ دے، تقریر کرتے سب بھاگ جاتے۔ آپ سمجھے کہ مجمع نہیں چاہیے، مجمع کی ضرورت نہیں ہے، قربانی کی ضرورت ہے، اور قربانی اس لیے ہو کہ موت تو آنا ہے لیکن معصومین جو بے خطا ہوں ان کی موت، اللہ نے کہا ہماری مرضی کے خلاف تم موت دینے والے کون؟ ہم نے اگر کسی کی 100 سال لکھی ہے تو تم نے 50 پر اسے گولی مار کر کیسے مار دیا؟ تم کون ہوتے ہو؟ تم خدا بن گئے؟ تم موت دو گے جو شہادت کی موت ہے،
جو قتل کی موت ہے وہ اللہ نے نہیں دی ہے، وہ شیطان نے حلول کیا ہے اللہ کے مقابل میں ایک انسان نے، تاکہ اللہ کو عاجز بنائے کہ تو اسے 100 سال تک زندہ رکھنا چاہتا تھا، ہم نے 50 پہ مارا، بس اللہ غضبناک ہوتا ہے اور کہتا سنو سب کچھ معاف کریں گے، قتل معاف نہیں کریں گے۔ اور سنو یہی نہیں بلکہ قتل کا انجام یہ نہیں کہ تمہیں جہنم میں ڈالیں گے، دنیا میں ہی اتنی بڑی سزا دیتے ہیں تاکہ عبرت ہو، دنیا کا کوئی قاتل یہ نہ سمجھے کہ ہم بے خطا معصوم بچوں کو قتل کر کے چھپ جائیں گے اور بچ جائیں گے، تم بچے ہوئے نہیں ہو، تمہیں مرنا ہے اور ایسی موت مرنا ہے کہ وہ کتے کی موت ہے، کوئی عزت کی موت نہیں ہے۔ کوئی قاتل یہ نہ سمجھے کہ ہم بچ گئے، ہم کسی کو مار کے بچ جائیں گے، نہیں، صرف یہی نہیں کہ تم بچ جاؤ گے، یعنی اگر آج تم نے مارا، کل کسی کو مارا، چھپ گئے، بچ گئے، نہیں گرفتار ہوئے، تو سنو زندہ ہو 10 برس، 20 برس، 25 برس، اب بھائی حد ہے چلو 50 لے لو، اچھا اور بڑھا لو 80، 85، 90، چلو 100 جی لو گے، 100 جی لو گے، اچھا جی لو 100، لیکن اگر خارج جگہ کتے کی طرح سڑک پہ ایڑیاں رگڑ کے نہ مرو تو میرا نام ذاکر حسین نہیں۔ ارے جنہوں نے لالو کھیت میں علم جلائے ان کی مائیں بین کر کر کے کہتی ہیں آج اپنے بیٹوں کی لاشوں پر کہ ارے نہ جلاتے علم تو آج تمہارے لاشیں نہ نکل رہے ہو، پہچانا ہی نہیں عباس کو، سمجھے ہی نہیں عباس کو، علم کو نہ سمجھے، دین کو نہ سمجھے، تو کیوں شکوہ کروں میں قاتلوں سے اور دہشت گردوں سے؟ کیوں ان سادات دہشت گردوں سے بات کیوں نہ کروں؟ ارے اس سے بڑے دہشت گرد یہ ہیں کہ ذکر زہرا ہو تو مر رہے بستر پہ، گھر میں سانحہ ہو جائے تو انہیں موت آ رہی ہے، یہ زندہ نہیں ہے، یہ اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے اور صوفے پہ لیٹے ہوئے مردے ہیں، اور یہ ایسے مردے ہیں، ایسے مردے کہ یزید کے مردے سے زیادہ بدبودار اور کمینے، یہ ہے کمینے، ان کی وجہ سے قوم پہ آفت آئی ہے، ان کی وجہ سے آئی ہے۔ کن کی وجہ سے؟ جنہوں نے مجلس کی توہین کی ہے، جنہوں نے امام باڑے کا مذاق اڑایا ہے، ایک بستی میں تم نے 2 امام باڑے بنا لیے، کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ بنے 2 ہے، علم لگے، پرچم لگ جائے، روزے میں روزہ، روزے میں روزہ، روزے میں روزہ، زری میں زری، زری میں زری، اور تجوریاں، کیا سادات کی شان ہے، قصیدے خوانی ہو ان سادات کی، کارڈ بٹے، پرچم کشائیاں ہو، سنہری جالی ہو، نقلی رنگی کیوں نہ ہو، گنبد تو چمکے، مسجدیں بنے بڑی بڑی، لاکھوں سما جائیں، سید ہیں ہم، آبدی ہیں، زیدی ہیں، ہم جعفری ہیں، ہم رضوی ہیں، ہم موسوی ہیں، ہم تقوی ہیں، ہم نقوی ہیں، عزادار بھی ہو، وہ سب، ارے علوی بھی ہو، ولایت علی بھی ہے، بے غیرت، ایسے بے غیرت کہ لعنت پڑے اور سنتے رہے۔ میں اس کو کہتا ہوں اس سے بڑا بے غیرت نہیں ہوتا کہ قوم پر آفت آ جائے۔ اور دیکھیے مجلس ذکر حسین سب سے بڑی آفت ہے، یہ حسین کے نام پہ نہیں آتے،
تو کچھ بھی ہو جائے. اب ہاں یہ ہے خدا نہ کرے خدا نہ کرے ہے نا. کیوں کہوں میں کیوں کہوں کہ تنبیہ کروں گا بد دعا نہیں دوں گا. میں تو ہر مجلس کے بعد دعائیں کرواتا ہوں. مجھ سے زیادہ دعائیں کون کرواتا ہے؟ معلوم ہے کمینے نہیں آ رہے مگر کمینوں کے لیے روز دعا کرواتا ہوں. آپ دیکھیں نا روز کمینوں کو اللہ انہیں صحت دے. ان شرفا کی باتیں ان شرفا کو جو روز ہماری مجلس میں آتے ہیں انہیں دعا کی ضرورت نہیں. ان کا آنا دعا ہے. ان کے قدم جو گھر سے نکل کر یہاں تک آتے ہیں وہ خود دعا بنے ہوئے ہیں. ان کے قدم دعا, ان کے یہ زانو دعا, ان کا شکم دعا, ان کا سینہ دعا, ان کے ہاتھ دعا, ان کا چہرہ دعا. یہ تو دعا دینے آتے ہیں. اگر یہ نہ آئے تو ان منحوسوں سے قیامت آ جائے. حدیث ہے کہ جب قیامت آئے گی جب تک روئے زمین پر 40 مومن موجود رہیں گے قیامت نہیں آ سکتی. وارے میرے مومنین جو 12 دن سے آ رہے ہیں یہ بتانے آتے ہیں کہ 40 ہیں 40 ہیں 40 ہیں. کبھی اللہ نے قیامت روکی ہوئی ہے. 40 برس پہلے قیامت آنے سے ایک بھی شیرخوار بچہ نہیں رہے گا. قیامت آنے سے 40 برس پہلے بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے. اس لیے کہ اللہ نے کہا اگر ایک شیرخوار بچہ بھی رہے گا روئے زمین پر تو ہم قیامت نہیں لائیں گے. اللہ اکبر. کاش یہ باتیں سنتے اور فکر پیدا ہوتی. تو یہ مومنین آتے ہیں ان کمبختوں کو بچانے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں حسین بھائی ممتا. کہ ایک ماں کا بیٹا لچا ہو, لفنگا ہو, دہشت گرد ہو مگر ماں اس کو بچانا چاہتی ہے. اس کو پوچھتی نہیں ہے, اسے برا بھلا نہیں کہتی. میرا بیٹا ہے, میرا خون ہے, میں نے دودھ پلایا ہے, میں نے پالا, شاید سدھر جائے. یہ 40 مومن روز بتانے آتے شاید یہ کمبخت سدھر جائیں, شاید یہ سدھر جائیں, شاید ان کو توجہ ہو اپنے قوم کی طرف, اپنے مسائل کی طرف. ہم کو کیا لینا دینا, ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کیا کرنا. ہم دنیا کے جس ملک میں چاہیں جا کے پڑھیں. کیا کہنا, ارے ابھی لندن سے آفر ہے, ابھی امریکہ سے آفر ہے, ابھی کینیڈا سے آفر ہے, شارجہ سے آفر ہے, ابو ظہبی سے آفر ہے, دبئی سے آفر ہے. اشروں کی لائن لگی ہوئی ہے. خدا اس امام باڑے کی قسم ہر سال وہی لائن لگی ہوتی ہے. ہماری مرضی ہم کہیں بھی پڑھیں لیکن پڑھتے اس لاہور میں جہاں لہو برس رہا ہے 10 برس سے, یہ بتانے کے لیے کہ اس لہو سے ہم نہیں ڈرتے. ایسا مجاہد شیعہ قوم میں 1 صدی میں پیدا کر دو تو نام بدل لوں گا. ابھی تک نہیں پیدا ہوا, ورنہ ہوگا, ہو جائے تو بڑی بات ہے. وہی پڑھوں گا جا کے جہاں آج یہ سامنے ہوا ہے. نہیں جاؤں گا لندن, نہیں جاؤں. حالانکہ امریکہ چلا جاؤں تو وہی کی نیشنلٹی لے کے بیٹھ کر چھوڑو اس ملک کو, کیا فتح یہاں بچی. لیکن جس وقت میں تحریر محرم کو ممبر پہ نظر آتا ہوں 2 لاکھ شیعوں کے دل اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ جب یہ کراچی سے آ سکتے ہیں تو ہم گھر سے کیوں نہیں آ سکتے. اور یہ مزدور سادات کہ میں وہاں سے آؤں, ان کے پیروں میں مینڈیا زنانے ہیں, صدقے ہیں. ریکارڈ کر گھروں میں لگا دو اس کو, مائک پر لے جا کے میری تقریر سنا روزانہ. میری تقریریں جو میں پنجاب میں کرتا ہوں, قائد اہل سنت آصف گیلانی 670 مزاروں پر مائک لگوا کے چلواتی. شاہی مسجد کے امام آزاد کو وہ تقریریں جاتی ہیں اور سنوا کے بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ تقریریں اتحاد پیدا کر رہی ہیں. ہماری تقریروں نے پنجاب میں اتحاد کو قائم رکھا.
کہ آج ایک سنی نے ہمارے فیور میں ایران ریڈیو سے تقریر کی اور ان کے پہلے جملے یہ تھے کہ جو ملک شہد معصومین کے صدقے میں پایا گیا، آج کہا ریڈیو سے، ایران ریڈیو سے 7:15 قائد اہل سنت آصف گیلانی نے کہ شہد معصومین کے صدقے میں جو ملک ملا وہیں آل محمد کا نام لینے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے، یعنی ہم آل محمد کا نام اللہ اللہ کیا تھا حسین کا جذبہ، کیا جذبے سے حسین ہو گئی تقریر، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جیسے ہی یہ کلمہ حسین نے کہا، علی اکبر نے روڑا ایک پہلو میں کہ بابا یہ کلمہ کہنا تو سب کے لیے مگر یہ کلمہ اس وقت میں کہا علی اکبر گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے مجھے ذرا نیند آئی تو میں نے نیند میں خواب میں دیکھا کہ کسی منادی نے پیچھے سے نگاہ دی، یہ کارواں جا تو رہا ہے لیکن موت اس کے پیچھے اس قافلے کے پیچھے پیچھے موت کہا بابا کیا ہم آپ پر نہیں ہیں بابا؟ کہا نہیں میرے لال، نہیں میرے لال، ہم سب حق پر ہیں، ہم سب حق پر ہیں، ہاں ہم سب حق پر ہیں۔ تو بعد فخر سے علی کے پوتے نے کہا بابا پھر کیا موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر پھر کیا ڈرنا، موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر جا پڑے۔ مصطفیٰ نے اپنے والد کے لیے مجلس کی سال سوات کی بیچارہ کئی دن سے انتظام، ظاہر ہے جسے اپنے مرحوم باپ سے محبت ہوتی ہے، سال بہ سال کسی نہ کسی طرح اس نے بھی سفید راج بچھائی، مہمانوں کو بلایا، مجھ سے وعدہ لیا تھا اسی مجلس میں مجلس شامل ہے، لیکن 12 دن سے مسلسل یہ کہہ جاتا ہے حضرت عباس کا حال ہے۔ اب آپ نے عقیدت مجلس کر رہا ہے بیچارہ اپنے باپ کی، لیکن محبت کا یہ عالم ہے کہ میرے باپ کا تو کیا ذکر ہو تو کربلا کے انداز حسین کے بھائی اس ذکر سے ایک بالی کی عباس کا ذکر برکت ہی کرتا ہے۔ 4 باب الحوائج ہیں، باب الحوائج کا مطلب ہے یہاں مراد مانگو مراد رد نہیں۔ معصوم نے فرمایا 4 باب الحوائج ہیں، ان 4 دروں پہ دعا مانگی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک باب الحوائج 7ویں امام موسی کاظم صلوات اللہ علیہ، ایک باب الحوائج حضرت مسلم سفیر حسین کوفے کا غریب شہید باب الحوائج ہے، عقیل کا بیٹا، علی کا بھتیجا، علی کا داماد مسلم ابن عقیل باب الحوائج، اور تیسرا باب الحوائج حضرت عباس، اور چوتھا باب الحوائج ننا علی اصغر۔ میں گریہ دیکھ رہا ہوں
اس میں کیا جلوہ ہے، دل کی خبر چہرہ دیتا ہے، آپ نے نام سنا عباس کا، آپ کو معلوم ہے عباس کو اللہ نے بہت سی خوبیاں عطا کی تھی، سب سے عظیم خوبی عباس کو یہ عطا کی تھی کہ عرب میں ان جیسا خط کسی اتنا خوبصورت خط سرو بے مثال سرو گلستان مرتضیٰ کے عباس، خط ایسا سینہ چوڑا بھرے بازو، اور دوسری خوبی ایسا حسن دیا تھا اللہ کہ ان کا خطاب ہو گیا تھا کمر بنی ہاشم کا چاند، یہ خطاب عباس کو 16 برس کی عمر میں ملا، 16 برس کے، ابھی تو جوانی کا آغاز نہیں ہے، 18 برس کے بعد جوان ہوتا ہے بچہ، 16 برس کے تھے اور جنگ صفین کا میدان تھا، علی لڑ کے واپس آئے، مڑ کر 16 برس کے بیٹے عباس میرے لال ذرا قریب آؤ، عباس قریب آئے، اپنے ہتھیار اٹھائے، عباس کے جسم پہ سجائے، نیزہ تلوار سارے ہتھیار رکھ کر سر پہ کھود رکھا اور حسن پہ نقاب ڈالتے، چہرے کو عباس کے بند کر دیا، آنکھیں کھلی اور امامے سے شملے عباس کے چہرے کہت الحنک سے عباس کے چہرے کہیں ہوئی جانا۔ اب جو گھوڑے کو عباس نے بڑھایا، کلاب کو علی کی لڑائی یاد ہوگی جو میں نے پڑھی تھی، آج میں عباس کا حملہ پڑھتا ہوں، یوں گھوڑے کو بڑھایا کہ 2 لاکھ کے لشکر مخالف نے یہ سمجھا علی دوبارہ آئے، علی دوبارہ آ گئے، تو لوگوں نے جیت کر کہا علی تھکے نہیں، 17 حملے کر کے تو ابھی واپس رہے ہیں اس دھوپ کے عالم میں، لیکن کیا شیر ہے یہ علی کہ ابھی گئے، زیرا بستر بھی نہیں اتارا، کوٹ بھی نہیں اتارا اور پھر واپس آ گئے، وہی قد، وہی شان، وہی شوکت، لیکن ہر ایک کہتا ہے یہ علی دوبارہ آئے تو چہرے کو چھپا کر کیوں آئے؟ یہ سب کو تشویش ہے کہ علی تو چہرہ کھول کر لڑتے ہیں، یہ علی دوبارہ آئے تو اپنے چہرے کو امامے سے ڈھانپ کر کیوں آئے ہیں، چہرے کا نقاب کیوں ہے؟ کہا وہ بڑا پہلوان ہے ربیعہ، جس کی دھار شام میں روم میں اس سے بڑا پہلوان نہیں ہے، جاؤ اسے قتل کر کے آؤ، یہ کان میں کہہ دیا، علی کہتے عباس کو اجازت مل جائے، کب سے ارمان تڑپ رہے ہیں، آج باپ نے کہہ دیا ہے تو بیٹا یوں گیا کہ بادل ہے کہ جس میں بجلی چمکی، تلوار لیے ہوئے دھوپ میں آئے، دھوپ لرز گئی، صفین کا میدان لگا، علی کا بیٹا لڑنے آیا ہے، عرش سے ملک دیکھنے لگے، یہ ملک اپنی پلک کو بغیر جھپک کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ملک یہ دیکھ رہے تھے کہ علی کو لڑتے تو دیکھا ہے، آج علی کا سکھایا آیا ہے، دیکھیں وار میں کوئی فرق تو نہیں ہے، دیکھیں جنگ کے انداز میں کوئی فرق تو نظر نہیں آتا، اب جو تلوار چلائی تو سب کو یقین کہ ہاں ہر وار علی کا ہے، چاہے سیفی کا وار ہو، عرش کا وار ہو یا طول کا وار ہو یا جنیو کا وار ہو، ہر وار میں علی کی جھلک، ہر وار میں علی کی جھلک، اور خوب لڑے،
جو مقابل آیا لڑا، ربیہ کو تو آنا ہی تھا اور وہ مقابل آ گیا، مقابل آیا، 2-4 بار رد و بدل دی، گھوڑے کو کعبہ دیا کہ حسرت نکال لے، حسرت نکال لے، ہتھیار ایک ہے، نیزہ چلاؤں گا نہیں، تیر و کمان اٹھاؤں گا نہیں، کیونکہ تیر و کمان بزدلوں کا ہتھیار ہے، میں تیر و کمان نہیں اٹھاؤں گا، شجاعوں کا ہتھیار ہے تلوار۔ ہاں تیرے پاس ترکش میں تیر بھی ہے، تیرے پاس کمان بھی ہے، تیرے پاس نیزہ بھی ہے، تیرے پاس برچھی بھی ہے، تیرے پاس بھالا بھی ہے، تیرے پاس نینجا بھی ہے، تیرے پاس پرولی بھی ہے، تیرے پاس سیفی بھی ہے، تیرے پاس شمشیر بھی ہے، تیرے پاس تلوار بھی ہے، تیرے پاس گرز بھی ہے، اٹھا جس چیز کو چاہ کر وار کر۔ اس نے کمان گوشت سے اتاری، ترکش سے تیر نکالا، ان کمان میں تیر جوڑا، عباس کی طرف تیر نشانہ لگایا، عباس نے تلوار چلائی، تیر کے ٹکڑے ہوئے، آدھا ادھر گرا آدھا ادھر گرا، ترکش سے تیر آتے جاتے تھے، کمان میں جڑتے جاتے تھے، عباس یوں کاٹتے جاتے تھے جیسے تنکوں کی شاخوں کو کوئی ہاتھ سے یوں توڑ کر خزاں زدہ تنکوں کو زمین پہ گرا دے۔ ٹوٹے ہوئے تیر فضا میں گر رہے تھے اور لوگ لڑائی دیکھ رہے تھے۔ اب بھالا چلا لے، اب نیزہ چلا لے، اس نے نیزہ اٹھایا، نیزے کا وار کیا، عباس نے نیزے کی آنی کو 2 انگلیوں میں جو پھنسایا اور نیزے کی آنی کو اب جو گھمایا تو اتنے بڑے پہلوان کے ہاتھ میں جھٹکا آیا، بتایا خیبر یاد نہیں ہے۔ یہ ہے معرفت، یہ ہے میرے سننے والوں کا منظر کہ عباس کی لڑائی یوں سن رہے ہیں جیسے خیبر میں علی کی لڑائی سنتے۔ صلوات پڑھیے گا۔ جس وار کو اس نے عباس کی طرف ارادہ کیا، 16 برس کے بچے جرأت و ہمت کے ساتھ جواب دیا کہ تو ہی وار کر، ہم نے تو ابھی ارادہ بھی نہیں کیا، ہم نے تو ابھی ارادہ نہیں کیا۔ ہاں جب تیرا ارادہ یہ ہو کہ تو نار سفر میں پہنچے تو بتا دیں گا، جب سفر کا ارادہ ہو کہ اب جانا ہی ہے تجھے جہنم میں تو بتا دینا۔ غصہ ہے، یہ لڑائی کا ایک چلن ہے کہ مقابل والے کو جتنا مسکرا کر آپ دیکھیں گے اس کا غصہ بڑھتا جائے گا۔ 22 مارو، 50 مارو، 70 مارو، ہماری مسکراہٹ، ہمارا اطمینان، ہمارا اطمینان نفس، ہم نفس مطمئنہ کے مالک ہیں، اس لیے کہ وارث زندہ ہے، وارث زندہ ہے۔ بس یہ چاہتے ہیں کہ قوم کی توجہ ہے۔ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ آپ کوئی احتجاجی جلسہ کرتے رہیں، کوئی اخبار نکالیں، خبریں دیں، بیانات دیں، واقعات ہوتے رہتے ہیں، احتجاجی جلسے کچھ نہ کیجیے، کوئی ضرورت نہیں کچھ نہیں، بس ایک احساس ہو، وہ احساس میرے دل کو خوش کرتا ہے۔ جیسے ہی ماجد رضا نے ٹھیک 8 بجے یہ اعلان کیا کہ اپنی خوشیوں کو موقوف کر دیجئے، پاکستان کا سب سے بڑا سانحہ ہوا، تو یہ جوان جو کرکٹ کھیل رہے تھے انہوں نے مائک بند کیا، لائٹیں بند کی، اپنے کھیل کو روکا، میچ کی کمیٹی کو روکا اور خود یہاں آ کر کہا قناتیں ہٹا دیجیے، کھیل بند ہو گیا ہے۔ بچوں میں یہ احساس ہے، بچوں میں، جوانوں میں یہ احساس پیدا ہو گیا۔ یہاں پاکستان کا سب سے بڑا چوکبارانہ واقعہ ہوا ہے جس میں بچے تک مارے گئے ہیں، بچوں کی جوتیاں وہاں پڑی، بچوں کا لہو بہا، ان بچوں نے کھیل رہے، لیکن بچوں کے اباؤں کو توجہ نہیں ہے۔ ان کی توجہ یہ تھی کہ وہ ہم سے نفرت ہے نا، ہم سے بیزار ہو نا، ہماری تقریر نہیں سننا چاہتے، اس امام باڑے میں جا کے ایک مجلس کرتے، فوراً ایک ذاکر بلاتے، فقیر تو ہو
فقیر تو ہو چندہ کر کے کسی 15,000 والے کو بلا لیتے، ہوگا کچھ نہیں تم سے، باتیں کروا لو، باتیں کروا لو، باتوں کے بڑے ہاتھ۔ تو اگر ہم توجہ نہیں دلائیں گے تو پھر توجہ کیسے ہوگی؟ کوئی تو کچھ کہے یا نہ کہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی میں تنقید مت کیجیے، کیا کیجیے پھر؟ مطلب کیا کیجیے، کیا کرو؟ چپ بیٹھے رہیے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کوئی آپ تنقید ہی نہ کیجیے، آپ کچھ کیجیے، ہم تنقید نہ، آپ ہمارے اوپر تنقید کے تیر چلائیں، زمین رکھتا رہتا، زمین رکھتا رہتا، زمین رکھتا رہتا، اور ہم نہ چلائیں تیر تمہارے اوپر۔ کیوں نہ چلائیں؟ تم کو حق کس نے دیا؟ جس نے تمہیں حق دیا ہے وہ شیطان ہے، ہم کو علی نے حق دیا۔ معصومین کی روشنی میں ہم تنقید کرتے ہیں، حکم معصوم ہے کہ توجہ دلاؤ، توجہ دلائیں گے، کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ علم کا کیا جواب ہے؟ حق بات کا کیا جواب ہے؟ سنتے سنتے تھک گئے، ہاں سچ کڑوا ہوتا ہے مگر نہ کہا کیجیے۔ کیوں نہ کہا کیجیے؟ مطلب کیوں؟ کس بات سے ڈر لگتا ہے؟ کس بات سے خوف آتا ہے؟ نہیں، کہیں گے مرتے دم تک کہتے ہیں، کبھی رک رک کے کہتے ہیں، کبھی مہینوں نہیں کچھ کہتے۔ بھائی 2-3 سال سے یہاں تفسیر ہو رہی ہے، ہم کچھ کہتے ہیں، کھیل ہو رہا ہوتا ہے۔ 10 رمضان ام المومنین محسن اسلام کی وفات کا دن، کھیلتے رہے بچے، ہم نے کچھ نہیں کہا، کھیل ہے بھائی، بچوں کا کھیل ہے، جب بڑے ہوں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ ام المومنین خدیجہ کیا ہیں۔ شاید کھیلتے ہی کھیلتے تقریر کے میرے جملے کچھ کانوں میں پڑ جائیں، تو جب کبھی بڑے ہوں گے 20-22 کے 40 کے ہوں گے تو تب سمجھیں گے کہ 10 رمضان کیا ہے۔ 7 رمضان فاطمہ بنت اسد کی وفات کی مجلس یہاں ہوتی رہی، کھیل ہوتی، شور ہوتا رہا، کمیٹی ہوتی رہی، اس کو بھی چھوڑیے۔ ابھی سفر میں 5 مجلسیں پڑھ رہا تھا تو ریکارڈنگ کر رہے، پاسبان والے ریکارڈنگ کر رہے، ترانے چل رہے ہیں امام باڑے کے سامنے، میوزک ہو رہی، ہم نے اس کو بھی تنقید نہیں کی، کبھی نہ کبھی سمجھ جاؤ۔ ہم اس لیے تنقید نہیں کرتے کہ ہماری نظر میں ایک واقعہ، بچوں اور جوانوں پہ ہم کبھی تنقید نہیں کرتے کہ آ کے یہاں بیٹھ جاؤ مجلس میں آؤ، نہیں، اس لیے کہ ایک بچہ خود ہی تعزیہ بنا تھا، تھوڑی دیر تک تو اس سے کھیلتا، پھر اسے گرا کے پیر سے کچلتا، ایک دن باپ کی نظر پڑ گئی، ماں کی مارا اس کو، تو خواب میں آ کر اسے مارا کیوں؟ بچے کو تماچے کیا مارا؟ ابھی وہ تعزیے کو کھیل سمجھ رہا ہے، جب بڑا ہوگا تو ہمارا ازادار بن، پھر اس کو بڑے ہو کے اس تعزیے کا احترام آ جائے گا۔ ہم اس لیے بچوں کو کچھ نہیں کہتے، کوئی تنقید نہیں کرتے کہ آج ابھی یہ چیزیں علمی ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، کچھ تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو سب سمجھ میں آئے۔ لیکن ایک بات ضرور کہ اگر میں تنقید نہیں کرتا تو سادات کی ماؤں کو چاہیے، یہ باتیں سیدانیوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بتاتی رہو کہ احترام میں اہل بیت کیا ہے، تاکہ تمہارے دودھ کا اثر بدنام ہو۔ معاشرہ بچوں کو کچھ نہیں کہے گا، سب تم پر جائے گا۔ کس کا ہے یہ بچہ؟ کیا ہو رہا ہے یہ دہشت گردی میں؟ کون آ رہے ہیں جو معصوموں کو مار کے جا رہے ہیں؟ تو کون ان کے چہرے دیکھ رہا ہے؟ بس یہی تو کہا جا رہا ہے، کون سی مائیں ہیں جنہوں نے ان وحشیوں کو جنا ہے؟ یہ تو بات ہوتی ہے نا۔ تو ایسا نہ ہو کہ نام بدنام ہو سیدانی ہو، اس لیے اپنے بچوں کو جناب سیدانی امام حسن سے پوچھا ہے کہاں گئے تھے؟ کہا اماں مسجد میں گیا۔ کہا کیا تھا وہاں؟ کہا نانا نے تقریر کی۔ کہا سنو،
پوری تقریر سنی، ماں کو بتایا کہ دیکھا تم نے میرا بچہ گھر سے مسجد جاتا ہے لیکن پھر بھی پوچھ لیتی ہوں، اور پھر میں نے تمہیں بتانے کے لیے کہ یہ بھی پوچھ لینا جہاں گئے تھے سیکھ کر کیا آئے۔ حسن نے پورا خطبہ سنا دیا کہ دیکھو جہاں جاؤ تو کچھ لے کر بھی آؤ، کچھ لے کر بھی آؤ، علم لے کر آؤ، اور وہیں قدم جائیں جہاں نیکیاں ہیں۔ ایسی ہی تو مائیں تھیں جو زہرا کے نقش قدم پہ چلی، جو زہرا کے نقش قدم پہ چلی۔ ماں نے ایک دن کہہ دیا تھا عباس تم علی کے بیٹے ہو، تو کہا ماں ارے کیا میں اور حسین برابر؟ خود ام البنین نے آ کر علی سے کہا آج عباس ناراض ہیں، اس لیے ناراض ہو گئے کہ اماں میں غلام ہوں، وہ آقا ہیں۔ آپ نے دیکھا، اور پھر اس دن سے ماں ایسی عاشق ہوئی بچے کی کہ یہ بچہ کتنی معرفت رکھتا ہے، کتنی محبت رکھتا ہے اہل بیت سے، تو پھر ماں اتنی عاشق ہو گئی اپنے بیٹے کی کہ رات کو اٹھ کر دیکھتی تھی عباس سو رہے، عباس پہلو میں۔ ایک دن کیا خواب میں دیکھا ام البنین نے کہ عباس ایک صحرا میں ہے، اور عباس کے شانے سے درخت طوبہ نکل رہا، اور عباس کے پہلو میں کوثر بہ رہا ہے، لیکن وہ کوثر بھی ہے، طوبہ کا سایہ بھی ہے، لیکن عباس صحرا میں دوڑ اور پکار پکار کے کہتا اماں میں پیاسا ہوں، اماں میں پیاسا۔ ماں کی آنکھ کھل گئی، ہو گئی تقریر آخری جملے، ایسی ماں نے پالا ہے تو آج علی بتانا چاہ رہے ہیں کہ کس ماں کی گود کا پلا ہے، اس لیے بھیجا ہے۔ کہا ربیہ وار کر، ربیہ نے وار کیا، عباس نے تلوار پہ اس کے وار کو روکا، اور ایک بار گھوڑے کو کاوات دے کر جیسے خیبر میں علی نے مرب کو دوبارہ کیا تھا، یوں عباس کی تلوار چلی اور دو ٹکڑے مقابل میں پہلوان تھا۔ مجمع چیخ اٹھا، کہا علی نے اس پہلوان کو قتل کر دیا۔ جیسے یہ نعرہ لگا کہ علی نے قتل کیا، علی نے اپنے گھوڑے کی لجام کو کھینچا اور ایک بار گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان میں آ کر عباس کے پہلو میں کھڑے ہوئے، تو لوگوں نے پکار کر کہا دو علی میدان میں آ گئے، ایک علی تو پہلے سے تھے، یہ دوسرا علی آیا، آج ہم نے دو علی میدان میں دیکھے۔ تو بے اختیار علی نے پکار کر کہا یہ علی نہیں ہے، علی میں ہوں، یہ کہہ کر بیٹے کے چہرے سے وہ ترا جو تھا اسے ہٹایا۔ کہتے ہیں جیسے ہی چہرہ کھلا لگا چاند طلوع ہوا، 14ویں کا چاند طلوع ہوا، پکار کر کہا، ایک ہاتھ سے پردہ ہٹایا، دوسرے ہاتھ کی انگلی جیسے غدیر کا منظر، ہمارو بنی ہاشم، یہ ہے ہم بنی ہاشم کا چاند، یہ ہے ہم بنی ہاشم کا چاند۔ آپ نے دیکھا میں مصائب کیسے پڑھ رہا ہوں، مصائب میں فضائل، فضائل میں مصائب، اور جو ہو گئی تقریر کا یہ ہے قمر بنی ہاشم۔ اس دن سے عباس جب مدینے سے باہر نکلتے اور گھوڑے پہ بیٹھتے تو بازار کے لوگ دکانیں بند کر دیتے، عباس کو دیکھنے لگتے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں ترازو بھی ہوتی اور سامان تول رہا ہوتا تو ترازو ہاتھ سے چھوٹ جاتی، عباس کو دیکھنے لگتا، اور جب تک عباس نظر آتے ایسا حسن تھا کہ پورا بازار دل بھر کے عباس کو دیکھنا چاہتا، پشت عباس پہ نظر رہتی، عباس آ جاتے تو مجمع پکار کر کہتا علی آ گئے، علی کی زیارت ہو گئی، ایسا بھائی حسین کا، ایسا بیٹا علی کا، ارے ایسا بیٹا ام البنین کا، ماں جتنا بھی فخر کرے کم ہے، ایسا حسین بیٹا، ایسا بہادر بیٹا۔ ابھی تو چھوٹا بچہ تھا، خواب دیکھا کہ عباس پیاس میں دوڑ رہے ہیں،
دوڑ کر علی کے پاس گئی. رات آدھی تھی. کہا ام البنین کیا ہوا؟ یہ رات کو کیوں اٹھ کر بیٹھ گئی؟ یہ پریشان کیوں ہے؟ یہ چہرے پر اتنا اضطراب کیوں ہے؟ کہا عباس کی تو خیریت ہے. کہاں عباس تو اطمینان سے سو رہا ہے، لیکن میں نے یہ کیا کہ خواب دیکھ کر میں نے جھک کر نیند میں عباس کو جگایا اور جگا کر میں نے پوچھا اے میرے لال پیاسے تو نہیں ہو؟ عباس اگر پیاسے ہو تو ماں پانی لائے. تقریر کیا آخری جملے. اے عباس اگر پیاسے ہو تو ماں جاتی ہے پانی لاتی. لیکن یا علی میرے والی میرے وارث میرے سردار عباس کروٹ مڑ کر یہ کہہ کر پھر سو گئے نہیں اماں میں پیاسا نہیں ہوں، نہیں اماں مجھے پیاس نہیں لگی. سو گئے تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ میرا عباس پیاسا نہیں. لیکن اب اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اے مولا میں نے جو ابھی خواب دیکھا میرا بچہ تو پیاسا نہیں ہے تعبیر میں، میرا بچہ تو سیراب ہے. لیکن یہ کہا کیا دیکھا؟ تو میں نے یہ دیکھا چشمہ قریب ہے، سایہ طوبہ ہے کاندھے پر، مگر عباس تڑپ تڑپ کر صحرا میں دوڑ رہا ہے. کہتا ہے اماں میں پیاسا ہوں، اماں میں پیاسا ہوں. بس یہ سننا تھا. علی رونے لگے. کہا ام البنین وہ طوبہ کا درخت نہیں ہے، وہ حسین کا علم ہے. آخری جملہ وہ علم ہے، وہ علم ہے. اور کہا وہ چشمہ کوثر، کہا وہ چشمہ کوثر نہیں ہے ام البنین، وہ سکینہ کی مشق ہے. وہ علم ہے، وہ مشق سکینہ ہے. کہا میں سمجھی نہیں میرے والی، بات میرے سمجھ میں نہیں آئی. ام البنین جب 32 برس کا پاس ہوگا تو کربلا میں حسین کی بیٹی سکینہ کی پیاس بجھانے علم اور مشق لے کر جب فرات سے پانی بھر کر آئے گا، ایک تیر مشق سکینہ پر اور ایک تلوار، کبھی یہ بازو کبھی یہ بازو، اور جب ایک گرد سر پر عباس کے پڑے گا تو عباس گھوڑے سے نیچے ایک سورہ فاتحہ سید کاظم علی زیدی ابن سید نثار علی زیدی. عبادت کو قبول فرما اور ان کو جا رہے ہیں تمام سادات کو خدا حافظ میں رکھ. بارلا جتنے حسین کے عددار ہیں ان کی حفاظت فرما. جناب سیدہ کی ضمانت، سید الصالحین کی ضمانت، 4 معصومین کی ضمانت، ہر ایک کے گھر کو محفوظ، اس کی عزت اس کا مان اس کی اولاد سب کو محفوظ فرما. بارلا سے پہلے بیت کی خدمت کے لیے جیتے ہیں یا عددار حسین ان کا تحفظ فرما تاکہ یہ جب تک جین اپنے حسین کرتے انہیں موت آئے تو یا حسین یا حسین یا علی علی کہتے ہوئے انہیں دنیا کی خوشیاں دکھا اور یہ اپنی طبعی روح تک پہنچے. تمام عدداران حسین جو ہر جگارات کو شرف ہونا چاہتے ہیں پروردگار کوئی غم نہ دینا سوا غم مسلم، جو بے روزگار ہیں میں روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں کے رزق میں وسعت فرما. بہت سے محمد اور علی محمد امام زمانے کا ثبوت فرما تاکہ ایک سورہ فاتحہ ان مرحومین کے لیے جنہیں آج شہید کر دیا اور کل 1 بجے ان کا جنازہ اٹھے.